السلام علیکم اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ کے پیپر ہونے والے ہیں او لیول کے، تو ہم اردو او لیول کا پیپر کے پچھلے گزشتہ پیپرز جو ہیں نا ان کی تیاری آپ کو کروا رہے ہیں، اور یہ آپ کوڈ چیک کر لیں 3248/2 اکتوبر نومبر 2010 کے، اور یہ 1 گھنٹہ 45 منٹ کا پیپر ہے، اور یہ پیپر 2 ہے، اس میں لینگویج یوزیج سمری اور کمپریہنشن ہے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں اس کو۔ اس میں پہلے آپ کے پاس ہے کویشچن، نیچے دیے ہوئے الفاظ سے اردو میں مکمل جملے اس طرح بنائیں کہ الفاظ کے معنی واضح ہو جائیں۔ جوابات نیچے دی گئی لائنوں پر لکھیں۔ یہ 5 نمبر کا سوال ہوتا ہے۔ یہ محاورات آپ کو دیے گئے ہیں۔ پانی سر سے گزرنا، اسد جب بیمار پڑا تو گھر میں اپنے طور پر درد کی دوائی لیتا رہا، جب بیماری شدید ہوئی تو وہ لا علاج ہو گیا، اب تو سر سے پانی گزر گیا تھا۔ اسٹوڈنٹس، مجھے تو پیپر نہیں دینا، میں نے ذرا جلدی میں پیپر کیا ہے، اور جس کی وجہ سے نستعلیق اردو کی اچھی نہیں ہے، لیکن آپ نے پہلے نستعلیق کی پریکٹس کرنی ہے، املے کی پریکٹس کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے خود لکھ کر چیک کرنا ہے کہ آپ کی رائٹنگ، آپ کی نستعلیق، شوشے وغیرہ ہر چیز مکمل طور پہ صحیح ہونی چاہیے۔ دل کے دل میں رہنا، فرحان اپنے بھتیجے سے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا تھا، لیکن بھتیجے کی شادی ہو گئی اور فرحان کی بات دل میں رہ گئی۔ پیٹ میں چوہے دوڑنا، آج ہم گھر کی صفائی میں لگے رہے، اس لیے وقت پر کھانا نہیں پک سکا اور اب بھوک سے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں۔ لال پیلا ہونا، احمد اگر شاہد کو آرام سے بھی حق بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تب بھی وہ بہانہ ڈھونڈ کر غصے سے لال پیلا ہو جاتا ہے۔ 8 آنسو رونا، ہمارا چچا زاد بھائی بات بات پر 8 آنسو روتا ہے اور اپنی بات منوا لیتا ہے۔ 8 آنسو رونا بہت زیادہ رونے کو کہا جاتا ہے۔ اب اگلا سوال کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، نیچے دیے گئے جملے اس طرح بدل کر لکھیں کہ مفہوم الٹ ہو جائے۔ جوابات نیچے دی گئی لائنوں پر لکھیں۔ مثال بھی انہوں نے دے دی، رات ہوتے ہی میں سو جاؤں گا، تو یہ ہو بہو رات کی ضد صبح اس طرح کر کے نہیں، بلکہ جملے کے معنی مکمل طور پہ الٹ ہو جائیں۔ صبح ہوتے ہی میں اٹھ جاؤں گا۔ پھر آگے ہے، کہانی اچھی ہو تو پڑھنے میں مزہ آتا ہے، کہانی بیکار ہو تو پڑھنے میں جی نہیں لگتا۔ فلم جلد شروع ہوئی لیکن دیر سے ختم ہوئی، فلم دیر سے شروع ہوئی لیکن جلد ہی ختم ہو گئی۔ نقلی پھولوں میں خوشبو نہیں ہوتی، اصلی پھولوں میں خوشبو ہوتی ہے۔ وہ جب بھی کوئی اچھا کام کرتا ہے اسے شاباش ملتی ہے، وہ جب بھی کوئی برا کام کرتا ہے اسے ڈانٹ پڑتی ہے۔ پہلے زمانے میں لوگوں کے پاس ہر کسی کے لیے وقت ہوتا تھا، موجودہ زمانے میں لوگوں کے پاس کسی کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ اب اس سے آگے ہے، یہ بھی 5 نمبر کا تھا۔ اب پھر 5 نمبر کا کویشچن ہے، خالی جگہوں کو پر کرنے کے لیے کچھ الفاظ عبارت کے نیچے دیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 11 سے 15 تک ہر خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے ان الفاظ میں سے صحیح الفاظ چن کر نیچے دی گئی لائنوں پر لکھیں۔ یہ آپ کے پاس الفاظ ہیں، یہ الفاظ آپ کو دیے ہیں، ان الفاظ میں سے سلیکٹ کرنے ہیں اور منتخب کر کے، یہ جیسے 11 لکھا ہے تو آپ نے 11 والی لائن میں وہ لفظ لکھ دینا ہوگا، 12 میں 12 والا لفظ لکھ دینا ہوگا۔ تو اب اس کو پڑھ کے دیکھتے ہیں۔ کچھ حضرات شیخیاں مارنے سے ڈیش نہیں آتے، باز نہیں آتے، یہ باز یہاں پر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہر محفل میں ہمہ وقت اپنا ہی ڈیش الاپتے رہتے ہیں، راگ الاپتے رہتے ہیں، یعنی اپنی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، تو یہ رہا راگ لفظ۔ اچھا، اس کے بعد آگے ہے کہ جسے سن کر آس پاس والوں کو سخت ڈیش ہونے لگتی، جب کوئی شخص اپنی تعریف خود کرتا ہے تو انسان کو بیزاری محسوس ہوتی ہے، اس کے لیے لفظ ہوتا ہے کوفت ہونے لگتی ہے، اور محفل ڈیش سی ہو جاتی ہے، یعنی کہ بدمزہ ہو جاتی ہے، بے رنگ ہو جاتی ہے۔ یہاں پر بدمزہ نہیں ہے تو بے رنگ ہے اس کے مترادف لفظ۔ ایک اچھا ڈیش قائم کرنے کے لیے اپنی تعریف کرنے کے بجائے دوسروں کو بھی بات کرنے کا موقع دینا چاہیے، ایک اچھا کیا ماحول قائم کرنے کے لیے۔ تو یہ والے الفاظ ہم نے یہاں پر لکھ دینے ہیں۔ اب نیکسٹ کویشچن کرتے ہیں۔ اچھا، میں اس میں خلاصہ نہیں کراؤں گی، خلاصے کے لیے میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گی انشاءاللہ اسی پیپر کے خلاصے کی۔ اب آ گیا ہے، یہ نیچے دی گئی عبارت کو پڑھیے اور دیے گئے اشاروں کی مدد سے 100 الفاظ کا خلاصہ لکھیے۔ میں پڑھ دیتی ہوں اور اس کا خلاصہ، بلکہ میں جس ویڈیو میں خلاصہ بتاؤں گی اسی میں یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں گی انشاءاللہ۔ اس کی ویڈیو میں جلد بناؤں گی، یہ بہت طویل ہو جائے گی اس لیے میں نے اسے سیپریٹ کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد وہ 10 نمبر کا تھا خلاصہ، اب یہ 15 نمبر کا ہے
کہ درج ذیل عبارت کو پڑھیں اور پھر دیے گئے سوالوں کے جواب جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ میں لکھیں۔ سیلاب ایک ایسی قدرتی آفت ہے جس سے ماضی میں دنیا کے کئی ممالک متاثر ہوئے ہیں۔ ایسا ہی ایک سیلاب سن 2007 میں میکسیکو میں آیا جس سے 1 کروڑ لوگ متاثر ہوئے اور ریاست کی تقریباً نصف آبادی گھروں میں مقید ہو کر رہ گئی۔ اس صورتحال میں لوگ کئی دن پانی، کھانے پینے کی اشیاء اور دوائیوں سے محروم ہونے کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی میکسیکو میں بھی ہوا۔ ان حالات میں لوگوں کے لیے انگنت مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ لوگوں کے گھر چھوڑ کر جانے کا ہے۔ سنگین ترین صورتحال میں بھی وہ گھروں کے لوٹے جانے کے خوف سے محفوظ جگہوں پر پناہ نہیں لیتے، کیونکہ چور ڈاکو ایسے حالات کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کی عمر بھر کا اثاثہ لوٹ کر لے جاتے ہیں۔ سیلاب ملک کی معیشت کو زبردست نقصان پہنچاتے ہیں۔ میکسیکو میں بھی گیس کے پائپ لائن پھٹنے اور تیل نکالنے کے کام میں رکاوٹ کے باعث کافی نقصان ہوا۔ ایسے اور بھی کئی آفات ہیں جن کا کچھ بدقسمت ممالک کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قحط یعنی کھانے پینے کی چیزوں میں کمی ہونا ان میں سے ایک ہے۔ کبھی تو یہ قدرتی طور پر بارشوں کی کمی کی وجہ سے اور کبھی سیلاب کی فصلیں بہا لے جانے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ روس، چین، کمبوڈیا، ایتھوپیا اور کوریا پچھلی صدی میں اس کے شکار رہ چکے ہیں۔ موجودہ دور میں ٹیکنالوجی کی ترقی کے باعث بہت سے ممالک ان آفات کے اثرات پر قابو پانے میں کافی حد تک کامیاب ہو جاتے ہیں۔ نہریں، ڈیم اور پانی کے نکاس کے مختلف انتظامات کی بدولت سیلاب کے بدترین اثرات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہمالیہ کے گلیشیئر درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے سن 2035 تک مکمل طور پر غائب ہو جائیں گے۔ یہ گلیشیئر دریائے سندھ اور گنگا کو سیراب کرتے ہیں۔ اب ان کے سوالات کی طرف آتے ہیں، تو میں نے ان کے جواب پہلے لکھ لیے ہیں تاکہ آپ کا کم سے کم وقت لگے اور آپ کی ریویژن ہو جائے ایک طرح سے پیپر کی اچھے طریقے سے۔ تیاری تو آپ کر چکے ہوں گے۔ اب مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ میں لکھیے۔ میکسیکو میں سیلاب کب آیا اور کتنے لوگ اس سے متاثر ہوئے؟ میکسیکو میں سیلاب سن 2007 میں آیا جس سے تقریباً 1 کروڑ لوگ متاثر ہوئے۔ سیلاب سے متاثر ہونے والے قدرتی ذرائع کس طرح ملک کی معاشی ترقی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ سیلاب سے گیس کی پائپ لائن پھٹ جاتی ہیں، تیل نکالنے کے کام میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے جس سے ملک کی معیشت کو بے حد نقصان پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ سیلاب سے فصلیں بھی تباہ ہو جاتی ہیں۔ سیلاب سے لوگوں کو کیا خطرات درپیش ہیں؟ سیلاب سے متاثر لوگوں کو کئی دن تک کھانے پینے کی اشیاء، دوائیاں وغیرہ میسر نہیں آتی۔ اس کے علاوہ ان کی فصلیں اور گھر تباہ ہو جاتے ہیں، مویشی بھی بہہ جاتے ہیں۔ چور ڈاکو بھی ایسے حالات کا فائدہ اٹھا کر سیلاب زدگان کے گھروں میں لوٹ مار مچا دیتے ہیں۔ قحط کن وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے؟ قحط بارش کی کمی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے بہترین فصل تیار نہیں کی جا سکتی، تو کبھی سیلاب بھی قحط کی وجہ بنتا ہے جس سے تیار شدہ فصلیں بھی تباہ ہو جاتی ہیں۔ سن 2035 کے حوالے سے کن خدشات کا ذکر کیا گیا ہے؟ سن 2035 میں درجہ حرارت کے بڑھنے سے کوہ ہمالیہ کے گلیشیئر مکمل طور پر غائب ہو جائیں گے۔ یہ گلیشیئر دریائے سندھ اور گنگا کو سیراب کرتے ہیں۔ یہ وہ خدشات ہیں جو 2035 کے حوالے سے ذکر کیے گئے ہیں۔ قدرتی آفات سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ نہریں، ڈیم اور پانی کی نکاسی کے مختلف انتظامات کی بدولت سیلاب کے بدترین اثرات سے بچا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کے میٹیریل سے گھر بنائے جاتے ہیں جو زلزلے اور دوسری آفات میں تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ اب نیکسٹ کویسچن دیکھتے ہیں۔ تو نیکسٹ سوال بھی جو ہے اس میں آپ کو عبارت دی ہے، اس کو پڑھنا ہے اور سوال جواب لکھنا ہے۔ یہ پچھلا سوال 15 نمبر کا تھا اور یہ بھی 15 نمبر کا ہے۔ اچھا، اس میں ہے مندرجہ ذیل عبارت کو پڑھیے، پھر دیے گئے سوالوں کے جواب جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ میں لکھیں۔ اچھا، زمانہ قدیم سے لوگ سفر کرتے آ رہے ہیں۔ پہلے خچر، گھوڑوں، اونٹوں اور بیل گاڑیوں پر سفر عام تھا۔ پھر سفر کو آسان اور محفوظ بنانے کے لیے کشتیاں اور بحری جہاز وجود میں آئے۔ یہ تو یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ کشتیاں کب وجود میں آئیں، لیکن پہلی کشتی سن 4000 قبل مسیح ایک کھدائی کے درمیان برآمد ہوئی۔ شروع میں کشتیاں پتواروں سے چلتی تھیں اور پتلی ہوتی تھیں۔ مصری انہیں آمد و رفت اور مچھلیاں پکڑنے کے لیے بناتے تھے۔ وقت کے ساتھ یہ بہتر سے بہتر ہوتی گئیں۔
100 سال قبل مسیح رومیوں نے پہلا بحری جہاز بنایا جس میں بیک وقت 1000 مسافر اور 1000 ٹن سامان آ سکتا تھا۔ جہاز 2 منزلہ بغیر چھت کے ہوتے تھے، نیچے سامان اور اوپر کی منزل پر مسافر سفر کرتے تھے۔ جنگوں میں بھی ان کا استعمال عام تھا۔ ایسے ہی جہازوں میں مارکو پولو اور کرسٹوفر کولمبس نے نئے خطے دریافت کیے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جہازوں میں تبدیلیاں آتی گئیں۔ جدید ترین جہاز کئی منزلوں پر مشتمل اپنے اندر دنیا سمیٹے ہوئے ہیں۔ شاپنگ مال، ریسٹورنٹ، تیراکی کے تالاب، غرض کے ہر چیز آپ کی سہولت کے لیے موجود ہے۔ ان جہازوں کو سمندر پر تیرتے ہوئے شہر کہنا غلط نہ ہوگا۔ جدید سہولتوں اور آسائشوں سے آراستہ جہازوں میں ٹائٹینک کا نام قابل ذکر ہے۔ 8 منزلوں پر مشتمل 882 فٹ لمبا میری نظر کا پرابلم ہے جس کی وجہ سے مجھے بعض اوقات لفظ بہت دھندلا نظر آتا ہے اور میں لفظ صحیح ادا نہیں کر پاتی۔ 882 فٹ لمبا اور 92 فٹ چوڑا یہ جہاز بنانے والی کمپنی کے دعوے کے مطابق دنیا کا محفوظ ترین اور مضبوط ترین جہاز تھا جس میں 2547 مسافروں اور عملے کی گنجائش تھی۔ یہ جہاز ساؤتھ ہیمپٹن سے امریکہ کے لیے روانہ ہوا۔ سیاحوں اور تلاش معاش میں جانے والوں کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ یہ ان کا آخری سفر ہوگا۔ سویڈن کے رہنے والے کارل اسپلینڈ جو کہ ایک غریب مزدور تھے، اپنی آنکھوں میں کئی خواب سجائے اپنی بیوی اور 5 بچوں کے ساتھ امریکہ میں قسمت آزمانے نکلے۔ 14 اپریل کی اس منحوس رات کو جب ٹائٹینک ایک برف کے تودے سے ٹکرایا اور موت سامنے نظر آنے لگی تو انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر فیصلہ کیا کہ پوری فیملی ایک ہی ساتھ موت کو گلے لگائے گی، لیکن آخری لمحوں میں کسی مسافر نے 2 چھوٹے بچوں کو حفاظتی کشتی میں پھینک دیا۔ کارل نے یہ دیکھ کر بیوی کو بھی اس کشتی میں دھکیل دیا۔ 2200 مسافروں اور عملے میں سے 700 بچنے والوں میں یہ بھی شامل تھے۔ اب مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ میں لکھیں۔ پرانے زمانے کے ذرائع آمد و رفت کیا تھے؟ پرانے زمانے کے ذرائع آمد و رفت میں خچر، گھوڑے، اونٹ اور بیل گاڑیاں شامل تھیں۔ رومیوں کے بنائے ہوئے جہازوں اور موجودہ جہازوں میں کیا فرق ہے؟ رومیوں کے بنائے ہوئے جہازوں میں 1000 مسافر اور 1000 ٹن سامان آ سکتا تھا اور یہ جہاز 2 منزلہ اور بغیر چھت کے ہوتے تھے، جبکہ جدید ترین جہاز کئی منزلوں پر مشتمل اپنے اندر دنیا سمیٹے ہوتا ہے۔ جہازوں کو تیرتے ہوئے شہر کیوں کہا جاتا ہے؟ جہازوں کو تیرتے ہوئے شہر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر تمام تر سہولتیں میسر ہوتی ہیں۔ شاپنگ مال، ریسٹورنٹ، تیراکی کے تالاب، غرض کے ہر سہولت جہازوں میں موجود ہوتی ہے۔ جہازوں میں ٹائٹینک کا نام کیوں پیش ہے؟ جہازوں میں ٹائٹینک کا نام اس لیے پیش ہے کیونکہ ٹائٹینک منزلوں پر مشتمل 882 فٹ لمبا اور 92 فٹ چوڑا مضبوط ترین جہاز تھا جس میں 2547 مسافروں اور عملے کی گنجائش تھی، جبکہ یہ جہاز 14 اپریل کو برف کے تودے سے ٹکرا کر ریزہ ہو گیا تھا۔ مسافر کس غرض سے امریکہ جا رہے تھے؟ کچھ مسافر سیاحت کی غرض سے جا رہے تھے جبکہ بعض مسافر تلاش معاش کے لیے امریکہ جا رہے تھے۔ اس میں ایک غریب مزدور بھی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ سوار تھا۔ کارل ایپسلینڈ کے خاندان کے لوگ کیسے بچے؟ کارل ایپسلینڈ کے خاندان کے 2 بچوں کو کسی مسافر نے حفاظتی کشتی میں سوار کیا تو کارل نے اپنی بیوی کو بھی اس کشتی میں دھکیل دیا۔ اس طرح یہ لوگ حادثے میں بچ جانے والوں میں شامل ہو گئے۔ تو اس ویڈیو میں یہاں تک ہی، اب ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں جس میں ہم آپ کو خلاصہ جو ہے دیں گے۔ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ۔